مختلف اللہ پاک ذکر کرتا رہتا ہے۔ پہلا درجہ گمراہی کا شک فی آیات اللہ، شک فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں شک کرنا۔ بات کو ذرا سمجھو، اب نیچے کاغذوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میری طرف توجہ کرو، بات کو سمجھ لو۔ گمراہی کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہوتا ہے اللہ کی آیات میں شک کرنا، اللہ کی آیات میں شک کرنا۔ اب حالانکہ اللہ کی آیات میں شک نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی آیات کو تو ماننا چاہیے، لیکن ایک آدمی ماننے کی بجائے کیا کرتا ہے؟ شک کرتا ہے۔ شک فی آیات اللہ، ریب فی آیات اللہ، ریب فی آیات اللہ، شک فی آیات اللہ، یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ ضلال، گمراہ ہو جانا۔ یہ دوسرا درجہ دراصل پہلے درجے کا نتیجہ ہے۔ دوسرا درجہ پہلے درجے کا کیا ہے؟ نتیجہ ہے۔ جب اللہ کی آیتوں میں شک کرے گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ گمراہ ہو جائے گا۔ ضلال، گمراہ ہو جانا، سمجھے؟ ضلال یا اضلال، گمراہ کر دینا، اس کا گمراہ ہو جانا، اللہ کا اس کو گمراہ کر دینا۔ اب اس نے کیا کیا؟ شک، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا۔ پھر وہ گمراہی میں بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کی آیات کا مقابلہ کرتا ہے۔ پہلا درجہ کیا تھا؟ صرف اللہ کی آیات میں شک، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ گمراہ ہو گیا، اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا۔ پھر جب گمراہ ہوتا ہے پھر حق والوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ جدال فی آیات اللہ، جدال، تیسرا درجہ ہے جدال فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں جھگڑے کرتا ہے، علماء ربانی کا مقابلہ کرتا ہے، پیغمبروں کا مقابلہ کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے۔ جھگڑے جب کرتا ہے نا اللہ کی آیتوں کے، وہ سمجھے، اللہ کی آیتوں کے اور اللہ کی آیات جو سنانے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جھگڑے کرتا ہے، اب جھگڑے کرنے کا نتیجہ نکلتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ اس کے دل پہ پھر مہر لگا دیتا ہے، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اب مہر جو لگ جاتی ہے اب وہ ہدایت کے قابل نہیں رہتا۔ یہ مہر لگ جائے، یہ گمراہی کا آخری درجہ ہے، گمراہی کا۔ اب سمجھو اس میں، اب اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے کہ اللہ نے مہر لگائی ہے۔ مہر لگانا یہ ایسے ہے جیسے اللہ بتا دیتا ہے کہ اب یہ اتنا بڑا گمراہ ہو چکا ہے کہ اب اس کی ہدایت کی کوئی صورت باقی نہیں رہی۔ بس مہر لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے گویا کہ اللہ پاک بتاتا ہے کہ یہ گمراہی کے اندر اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ اب اس کے ہدایت پر آنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی۔ اب اس میں شک اس نے خود کیا، شروع سے مجرم یہ انسان خود ہے، اس کو اللہ کی آیتوں میں شک نہیں کرنا چاہیے تھا، شک کرتا رہا، کرتا رہا، پھر گمراہ ہو گیا، گمراہ ہو کر پھر جھگڑے کرتا رہا، تو قصور اس کا اپنا ہے، قصور اس کا اپنا ہے۔ یہ گمراہی کے 4 درجے ہوتے ہیں۔ جب چوتھا درجہ آ گیا اب اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے، اب وہ ہدایت کے قابل نہیں رہا۔
اچھا جی، اب یہ جو اللہ نے مہر لگائی ہے نا، یہ ہے جباریت. یہ کیا ہے؟ جباریت. اللہ جبار ہے، قہار ہے. آخر اللہ ناراض ہو جاتا ہے جب اس انسان نے اللہ کی آیات کا مقابلہ کر 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 کے، پھر حق والوں کا مقابلہ کر کر کے اپنی حالت ایسی بنا دی. اب اللہ کی جباریت کا تقاضا تھا کہ اس پہ مہر لگا دی جائے. سمجھو، اب اللہ پاک نے اس کو ہدایت حاصل کرنے کے اسباب دیے تھے. اسباب دیکھ، اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ، کانوں سے اللہ کی قدرت کی نشانیوں کی باتیں سن، دل سے اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور کر کے سمجھ. اللہ پاک نے سمجھ کے سارے اسباب دیے، پھر سمجھانے کے لیے پیغمبر بھی بھیجے. پیغمبر نہ رہے تو علماء ربانی بھیجے، وہ سمجھاتے رہے. اب اللہ پاک نے تو ہر طرح سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ شک کرتا رہا، گمراہ ہوتا رہا، گمراہی میں بڑھتا رہا، بڑھتے جھگڑے کرتا رہا. اخیر اللہ کی جباریت کا فیصلہ ہوا، اللہ نے اس پہ مہر لگا دی. اب اس میں سارا قصور بندے کا اپنا ہے، اللہ کا کوئی قصور. یہ ہوتی ہے جباریت. اور ایک ہوتا ہے جبر. جباریت میں سمجھ کے اسباب دیے جاتے ہیں، لیکن انسان ان اسباب سے فائدہ نہیں اٹھاتا. اسباب سے فائدہ نہیں اٹھاتا، پھر اللہ پاک ان اسباب کو معاف کر دیتا ہے. اب دل سمجھنے کے قابل نہیں رہا، آنکھ حق کو دیکھنے کے قابل نہیں رہی، اور سمجھے کان حق کو سننے کے قابل نہیں رہے. اللہ نے اسباب دیے، اس نے اسباب سے فائدہ نہ اٹھایا، اللہ نے ان اسباب کو ختم کر دیا. اللہ نے ان اسباب کو کیا کر دیا؟ یہ جباریت ہے. جبر کیا ہے؟ اللہ سمجھنے کے اسباب بھی نہ دے اور خود کہے سمجھ. یہ جبر ہے. سمجھنے کے اسباب نہ دے، ہدایت کے اسباب نہ دے، تو اللہ جبر نہیں کرتا. بات کو سمجھو، اللہ مجبور نہیں کرتا، جبر نہیں کرتا. ہاں اللہ جبار ہے، جباریت کے فیصلے کرتا ہے. دونوں کا فرق سمجھو. جبر میں مجبور کیا جاتا ہے، ایسا کر، سبب سمجھنے کا نہیں دیا جاتا. اور جباریت میں کیا ہوتا ہے؟ سمجھنے کے اسباب دیے جاتے ہیں، لیکن وہ اسباب سے فائدہ نہیں اٹھاتا، گمراہ ہو جاتا ہے. اخیر اللہ پاک اسباب سمجھ کے ختم کر دیتا ہے اور مہر لگا دیتا ہے. اس طرح یہ گمراہی کے 4 درجے ہیں. اب اس میں انسان کا اپنا قصور ہے، اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے. جب مہر لگتی ہے پھر اللہ پاک بتاتا ہے کہ مہر لگانے والا کون ہے. مہر لگانے والا، یہاں اللہ بعض اوقات نسبت کرتا ہے اپنی طرف، ختم اللہ علی کل، اللہ کہتا ہے میں نے مہر لگائی. بعض اوقات اللہ پاک انسان کی طرف نسبت کرتا ہے، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ران علی قلوب، یہ ران علی قلوب بھی کیا ہے؟ مہر ہے. گویا کہ ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا ہے، ان کے دلوں پہ
زنگ چڑھ چکا ہے. اب ہدایت دل کے اندر آ سکتی؟ یہ زنگ کس نے چڑھایا؟ ما کانو یکسبون، ان اعمال نے جو یہ بندہ خود اپنے کام کرتا رہا ہے. اب اس کے اعمال کی طرف نسبت کر دی گئی. کیوں نسبت کر دی گئی؟ کہ مہر لگانے کا سبب اس کے اپنے اعمال ہیں. مہر لگانے والا کون ہے؟ اللہ. لیکن مہر لگانے کا سبب کیا ہے؟ انسان کے اپنے اعمال. اس لیے بعض اوقات اللہ پاک مہر لگانے کی نسبت انسان کے اعمال کی طرف کر جاتا ہے. دو باتیں. ایک، مہر لگانے والا کون ہے؟ اللہ. لیکن بجائے اللہ کے بعض اوقات اللہ پاک بندوں کے اعمال کی طرف نسبت کرتا ہے. کیوں؟ کہ بندے کے اعمال اس مہر لگانے کے کیا بنتے ہیں؟ سبب. کیا بنتے ہیں؟ دو. تیسری بات، مہر لگ جائے تو حالت کیا ہوتی ہے؟ مہر لگ جائے تو حالت کیا ہوتی ہے؟ پھر اللہ پاک کہتا ہے لہم قلوب، دل ہیں پر سمجھتے نہیں، کان ہیں پر سنتے نہیں، آنکھیں ہیں پر دیکھتی نہیں. یہ حالت ہوتی ہے. کیا مطلب؟ یعنی ان اسباب سے وہ فائدہ اٹھا سکتا، پہلے فائدہ اٹھایا نہیں. پہلے فائدہ اٹھایا نہیں. اب مہر لگ چکی ہے. اب یہ جتنا اس کی حالت یہ بن چکی ہے کہ اب یہ سمجھنے کے قابل نہیں رہا. یہ سمجھنے کے قابل. اچھا جی، یہ حالت آگے آ رہا ہے. دوسرے صفحے پہ ذرا دیکھو. عنوان اول، کہیں تو جباریت کی حالت کا بیان ہوگا، کہیں تو جباریت کی حالت کا بیان ہوگا. لہم قلوب لا یفقہون بہا. آگے نمبر 2 ہے، کہیں مہر جباریت کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی. مثال ختم اللہ علی قلوبہم. سوم، کہیں مہر جباریت کی نسبت ان کے اعمال مشرکانہ کی طرف ہوگی، جیسے بران علی قلوبہم بل کانوا ما کانوا یکسبون. ان عناوین ثلاثہ کی وجہ یہ ہے کہ 3 سوال ہوتے ہیں کہ مہر جباریت کس حالت میں لگتی ہے، مہر جباریت کون لگاتا ہے اور کیا حالت ہوتی ہے، اور کس سبب سے لگتی ہے. یہ تینوں چیزوں کا جواب آ گیا. مہر لگانے والا اللہ. کیوں لگائی؟ اس کے کرتوتوں کی وجہ سے. اور حالت کیا ہو گئی کہ اب وہ ہدایت کے قابل نہیں رہا. یہ گمراہی کے 4 درجے ہیں. گمراہی کے. اب اس میں انسان کو اللہ نے مجبور نہیں کیا. ان کا انسان کو اللہ پاک نے اسباب عطا کیے، لیکن اس انسان نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اللہ کے اسباب سے فائدہ نہیں اٹھایا. اب اس کے مقابل ہدایت کے 4 درجے. گمراہی میں ہوتا ہے آخری درجہ ختم اللہ علی قلوبہم. آخری درجہ کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم. اسی طرح ہدایت کے 4 درجے ہیں. پہلا درجہ انابت، اللہ کی طرف رجوع کرنا. یعنی انسان اپنے دل میں یہ طلب پیدا کرے، اللہ میں سمجھنا چاہتا ہوں، مجھے سمجھا دے. اللہ میں ہدایت لینا چاہتا ہوں، اللہ مجھے ہدایت دے دے. یہ دل میں یہ طلب پیدا ہو جائے، تڑپ پیدا ہو جائے کہ مجھے کہیں سے حق بات معلوم ہو جائے. یہ پہلا درجہ ہوتا ہے انابت. ہدایت کے لیے قانون ہے، سب سے پہلا درجہ انابت. انابت ہوگی، اب دوسرا درجہ ہدایت، اللہ کی طرف سے ہدایت آ جائے گی. جس طرح وہاں تھا نا شک، اور دوسرا درجہ گمراہی اس کا نتیجہ تھا، یہاں پہلا درجہ انابت، دوسرا درجہ ہدایت، وہ گویا کہ نتیجہ ہے. جب انابت کرے گا اللہ کی طرف سے ہدایت
آئے گی۔ یہدی الیہ من ینیب، یہدی الیہ اللہ کا قانون ہے، جو انابت کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، جو انابت ہی نہ کرے اللہ کہتا ٹھیک ہے تو ہماری طرف توجہ نہیں کرتا تو ہم تیری طرف توجہ نہیں کرتے، تو ہماری طرف توجہ کر ہم تیری طرف توجہ کریں گے، تو ہماری طرف توجہ نہیں کرے گا ہم تیری طرف توجہ نہیں کریں گے۔ انابت کرے بندہ اللہ کی طرف سے آتی ہے ہدایت، جب ہدایت آ جاتی ہے پھر تیسرا درجہ ہے استقامت۔ استقامت حق قبول کرنے کے بعد انسان پر پھر مختلف قسم کی مصیبتیں آتی ہیں، انسان پر مختلف قسم کی مصیبتیں آتی ہیں، وہ انسان مصیبت میں ڈٹ کر رہے، استقامت ڈٹ کر رہے، جب ڈٹ کر رہتا ہے پھر چوتھا درجہ آتا ہے ربط علی القلب۔ ربط اللہ دل کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو گمراہ نہیں کر سکتی ہے۔ وہ اصحاب کہف جب بادشاہ کے دربار کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، بادشاہ نے کہا ہمارے سامنے سجدہ کرو، بت کے سامنے سجدہ کرو، انہوں نے کہا نہیں، سجدہ اللہ کے سامنے۔ اس نے دھمکی دی قتل کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، چند دن کی مہلت ہے۔ اب یہ ڈٹ گئے، اللہ کہتا ہے ربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں پر گرہ لگا دی، ہم نے ان کے دلوں پر گرہ لگا دی، اور سمجھے گانٹھ لگا دی۔ اب یہاں پر کوئی گمراہی آ سکتی، اس گمراہی کے لیے اللہ نے رکاوٹ پیدا کر دی۔ اب یہ دل اتنا پاک دل ہے، یہ دل اتنا پاک دل ہے کہ یہاں پر گمراہی آ سکتی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سارے کے سارے یہ ربط علی القلوب کے درجے میں ہیں۔ بدری صحابہ کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے اعملوا ما شئتم فإنی قد غفرت لکم۔ اللہ پاک کہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر ان بدر والے صحابہ کو بتا دو جو چاہو کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اسے ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت کی طرف سے سنایا کرتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ ان کے دل میں اب کبھی گمراہی آ سکتی نہیں ہے، تم جو چاہو کرو۔ کیا مطلب ہے؟ تمہارے دل اتنے صاف ہیں کہ تمہارے دل سے اب ہدایت والا کام ہوگا، گمراہی والا کام نہیں ہوگا۔ یہ جو اللہ پاک اس طرح بیان کر رہا ہے، یہ دراصل اللہ پاک بیان کر رہا ہے ربطنا علی قلوبہم۔ صحابہ کرام کے دلوں کو اللہ نے اتنا مضبوط کیا کہ اب صحابہ کرام اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے، لیکن کبھی گمراہی کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ یہ ربط علی القلب، ربط علی یہ چوتھا درجہ ہے ہدایت کا۔ اللہ پاک ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، ربط علی القلب اللہ پاک نصیب فرمائے، مصیبتوں سے اللہ پاک محفوظ فرمائے، اپنی توحید پر اللہ قائم رکھے اور دل اتنا مضبوط کرے کہ انسان کے دل میں کبھی شرک نہ آئے۔